تو جناب جس مسئلے پہ ہم بات کر رہے تھے، جس مدعے پہ، وہ یہ ہے کہ یہ جو نشے کی لعنت ہے، جب ہم نشے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نظر آتے ہیں پل کے نیچے بیٹھے ہوئے لوگ. یہ طریقہ کار چینج کرنے کی ضرورت ہے. اب پڑھے لکھے گھرانوں کے بلکہ جو امیر گھرانے ہیں ان کے نوجوان بچے بچیاں بھی یونیورسٹیز میں، کالجز میں، یا اس کے علاوہ اگر کوئی پارٹیز وغیرہ ہوتی ہیں، بڑے ان کے لیے کوئی اسپیشل کوڈز بھی جاری کیے جاتے ہیں، کوئی بڑے وہاں پر اماؤنٹ بھی وہاں پر لیے جاتے ہیں، سیکریسی مینٹین کی آپ جاتی ہے. ستی دیکھیں نا کہ مطلب ہمسائے ملک میں ایک سپر اسٹار کے بیٹا جو ہے وہ ایک ایسی کروز میں موجود تھا جہاں پر ڈرگ کنزیوم کیے جا رہے تھے، بڑی تعداد میں کیے جا رہے تھے، اور وہاں پہ جا کے جناب کریک ڈاؤن ایکشن ہوا اور گرفتاری کی گئی. پاکستان میں اگر ہم ایسا کیوں نہیں دیکھتے؟ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی سمہاؤ جو یونیورسٹیز میں، ہمارے کالجز میں، ہمارے اسکولز میں بڑی اماؤنٹ میں جو ڈرگس ہیں نا یہ کنزیوم کیے جا رہے ہیں. اور صرف یہ نہیں کہ لڑکے کر رہے ہیں، لڑکیاں بھی کر رہی ہیں. اور اس سے بھی کہیں زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ یہ بچیاں، یہ لڑکیاں نہ صرف ڈرگس خریدنے میں بلکہ ڈرگس بیچنے میں بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، وچ از ویری الارمنگ، وچ از ویری کنسرننگ. اور ایک اور چیز ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو جس قسم کے جو ڈرگس کنزیوم کیے جا رہے ہیں ان کا ستی پتہ بھی نہیں چلتا، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت ہائی رہتے ہیں، آپ بہت الرٹ رہتے ہیں، یو بیکم سپر ایکٹیو، اور آپ کہتے ہیں جی کہ ہم پڑھائی کے لیے جو ہے یہ ڈرگ کنزیوم کریں. تو آج ہم نے اس حوالے سے بات کرنی کہ بھئی کیا جا رہا ہے، پتہ کیسے چلے گا، کیا ہوگا. نذیر شاہ ہمارے کرائم رپورٹر ہمارے سے اسٹوڈیو میں جوائن کریں، اور ساتھ میں ہمارے ساتھ شائستہ شاہد جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں گے، اور ان سے ہم پوچھنے کی کوشش کریں گے ستی کہ کیسے پتہ چلے گا بھائی کہ اگر کوئی ڈرگ کنزیوم کر رہا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا. تو شائستہ شاہد صاحبہ، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نشے کی لت جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اب ہمیں فوکس اپنا شفٹ کرنے کی ضرورت ہے ان نشیوں سے ان عام لوگوں کی طرف، ان پڑھے لکھے لوگوں کی طرف، بچے بچیوں کی طرف جو کہ یونیورسٹیز میں یا ادھر ادھر اس کو کنزیوم کرتے ہیں. یہ الارمنگ تو بہت زیادہ ہے، لیکن یہ پھیل کیوں رہا ہے اتنا زیادہ؟ بیسیکلی آپ پوچھا کہ پھیل کیوں رہا ہے، تو پھیلا تو ہم ہی لوگ رہے ہیں نا. ہماری جو اپر کلاس ہے وہ اس چیز کو اگر سمجھ لے کہ یہ ایک مینٹل النس کی طرف اشارہ دلواتی ہے. ڈرگس جو ہے وہ ایک بیسیکلی مینٹل النس ہے. آپ اس بات کو سمجھنے سے کافی لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ ایک ہیبٹ ہے. ہم اپنے اسکلس کو بڑھانے کے لیے یوز کرتے ہیں، ہم اسے یوز کرتے ہیں تاکہ ہم پڑھائی میں اچھے ہو سکیں. پر ذرا یہ بھی تو سوچیں کہ آپ ایک چیز کو ڈرگس کا نام دے رہے ہیں اور وہ آپ کو کسی چیز میں کامیابی کیسے دے گی؟ وقتی طور پہ آپ کو فار دا ٹائم بینگ جسٹ فار 1 or 2 days یہ بہت اچھا فیل کراتی ہے، پر اس کے بعد جو اس کے سنگین نتائج ہیں ان کو تو کوئی نہیں دیکھ رہا. ابھی آپ لوگ بات کر رہے تھے کہ پل کے نیچے پڑے ہوئے جو ہیروئنسی ہیں، جو چرچی موالی ہیں، انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے. ان کو پکڑنے سے کیا یہ ڈرگس رک جائیں گے؟ بالکل ایگزیکٹلی، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جب تک ریکٹ نہیں پکڑا جائے گا تو کچھ ہوگا نہیں. جی، میں خود اس وقت 2 ریہاب سینٹر میں کام کر رہی ہوں، اور میرے پاس خود بذات پیشنٹ بن کے کتنے پولیس والے آتے ہیں. کوئی پوچھنے والا ہے کہ وہ کہاں سے لے رہے ہیں، انہیں کس طرح. مطلب ایک کانسٹیبل تو ایک الگ چیز ہے، ایس ایچ او ایک الگ چیز ہے. آپ کے پاس انسپیکٹر، کانسٹیبل، ایس ایچ او ہر فیلڈ کا، ہر گریڈ کا آفیسر یوز کر رہے ہیں. ہمارے پاس تو ہم نے ریٹ ڈیپ ڈالی. اور سب سے زیادہ کامنلی کون سی ڈرگ جو ہے وہ آج کل یوز ہو رہی ہے؟ آج کل ہمارے یہاں سب سے زیادہ کامن آئس ہے. اچھا، کرسٹل میتھ. اور وہ جی آپ بالکل بات صحیح کہہ رہے ہیں. خیر جی، میں ذرا نذیر کے پاس آتی ہوں، کیونکہ نذیر جیسے بھی آپ بتا رہے تھے، جیسے ہماری بریک میں بھی آپ سے بات ہو رہی تھی، ہم بات کر رہے ہیں کس طریقے سے نیٹ ورک بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور ڈاکٹر صاحبہ نے بھی جیسے بات کی، یہ نیٹ ورک تو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. وہ جیسے انہوں نے بولا کہ بھائی یہاں پہ تو جو پولیس کے جو ہے کچھ وہ کارکن وہ بھی کنزیوم کر رہے ہیں، یونیورسٹیز میں ہمارے نوجوان نسل علیحدہ سے کنزیوم کر رہی ہے، پارٹیوں میں علیحدہ سے کنزیوم کیوں جا رہی ہے. یہ دن بہ دن اس کی کنزمپشن بڑھتی کیوں چلی جا رہی ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ بیسیکلی یہ نیشنل ایشو ہے. آپ کو یاد ہوگا شہریار آفریدی کی جانب سے بھی بتایا گیا تھا کہ نہ صرف اسکول کالجز بلکہ یونیورسٹیز میں بھی اس کا کھلے عام استعمال ہے. اور ان کی جانب سے یہ بھی انکشاف کیا گیا تھا کہ اس میں میجورٹی جو ہے وہ وومنس کی ہے، خواتین کی ہے، لڑکیوں کی ہے. تو جو اس کے اندر جو سب سے جو مین کام ہے کہ یہ منشیات پہنچ کیسے رہی ہے، سب سے پہلے اس جڑ کو ختم کیا جائے. یہاں پر انفارچونیٹلی ہوتا یہ کہ جب منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے تو پل کے نیچے آپ ابھی بھی گل بہار چل جائیں، گولی مار چل جائیں، ایکسپریس وے کے نیچے جو پل بنے ہوئے ہیں جہاں پر یہ گندا پانی نالا جا رہا ہوتا ہے، وہاں پر آپ کو ہزاروں کی تعداد سے ڈرگ ایڈکٹ ملیں گے. وہ ان کو گرفتار کر کے لاک اپ کرتے ہیں. الٹا رات کے ٹائم پر وہ اتنا شور مچاتے ہیں، لاک اپ کھڑکھڑانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں نشہ دو ورنہ ہم مر جائیں گے.
تو نشے کی حالت والا تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر ٹھنڈا پانی بھی ڈال دو تو شاید اس کی موت واقع ہو جائے. جو یہ ڈومین ہے اصل میں یہ ANF ایکسائز پولیس. اب میں صرف کراچی کی بات کروں گا کہ کراچی میں جہاں منشیات بکتی ہے وہاں ڈنکے کی چوٹ پہ بکتی ہے, کوئی روکنے والا نہیں ہوتا. ANF اور ایکسائز کا یہ ڈومین بنتا ہے, یہ پولیس کا ڈومین تب بنتا ہے جب آرگنائز طریقے سے اس کو کیا جا رہا ہے. آرگنائز کا مطلب یہ کہ ڈرگ ڈین ہے, جیسے سبزی منڈی میں سب کو پتہ ہے کہ درویش کا اڈا تھا, ویسٹ میں سب کو پتہ ہے امان اللہ بیچتا تھا. تو کراچی میں بڑے بڑے ایسے منشیات فروشوں کے نام بھی رہے کہ جن کے بارے میں پولیس کو پتہ ہوتا تھا لیکن اندر کسی پولیس والے کی جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی, وہاں سے گولیاں ماری جاتی تھی. اس کے اندر ایک اور چیز جیسے وہ پولیس والوں کا انہوں نے بتایا, تو زیادہ تر جو نائٹ شفٹ کا کام کرنے والا پولیس اہلکار ہوتا ہے وہ جو کامن جو ڈرگ یوز کرتا ہے وہ گردہ چرس جسے کہتے ہیں وہ استعمال کرتا ہے تاکہ وہ جاگ کر اپنا کام کر سکے. لیکن وہ آہستہ آہستہ اس کی جو ہے نا وہ ہیبٹ جیسے کہ کہا جاتا ہے اس کی عادت بن جاتی ہے اور وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. اور ایک پرانا قصہ حیدرآباد تھانے کا ایک اہلکار تھا, مجھے نام بھی اس کا یاد ہے, شیرا نام تھا. حسین آباد سے بڑی جو لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے اس میں حسین آباد کا شہری حیدرآباد سے سی ویو کی جانب جا رہا تھا, وہ نشے میں اہلکار کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی, وہ نہیں رکا تو اس کو SMG سے گولیاں مار دی, دونوں لڑکے آن دی اسپاٹ مر گئے تھے. تو نشے کی حالت تو یہ کہ وہ خود تو اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں لیکن ان کو نہیں پتا کہ جب تک نشہ نہیں اترے گا اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا میں نے کسی کی زندگی ختم کر دی. اچھا یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے سم ہاؤ, جیسے بھی آپ بات کر رہے ہیں. اور ابھی جیسے ہم لڑکیوں کی بات کر رہے تھے کہ لڑکیاں نہ صرف ڈرگس کنزیوم کریں بلکہ بیچنے میں بھی ان کا بڑا رول ہے. دیکھیں بڑے بڑے سپلائرز کے نام تو آپ نے لے لیے لیکن ان اسکول کی بچے, ان کالج کی بچے, یونیورسٹیز کی بچیوں پہ تو کسی کا شک بھی نہیں جاتا. ان کے پاس یہ ڈرگس کہاں سے آ رہے ہیں؟ دیکھیں بیسیکلی یہ ڈرگز جو آپ کی جو پوسٹ جو اس کی کاشت ہوتی ہے یہ آپ کی افغانستان, چمن, پھر ہب کے راستے سے ہوتی ہے, کراچی پہنچتی ہے. میں نے 2 اسٹوریاں ابھی کچھ دنوں پہلے کی ہیں کہ باقاعدہ جو کوئٹہ سے فروٹ منڈی کے لیے ٹرک آتے ہیں تو یہ فروٹ کی پیٹیوں کے اندر یہ منشیات چھپائی ہوئی ہوتی ہے اور یہ سوراب گوٹ سے جب سبزی منڈی میں یہ فروٹ کے جب وہ پیٹیاں اترتی ہیں تو ان کے اندر سے منشیات الگ کر کے ان کی سپلائی کی جاتی ہے اور 1 کلو پہ 2500 پہ 5000 پہ جو کراچی کا لوکل بندہ ہوتا ہے اس کو دیا جاتا ہے. اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو جڑ کو ختم کیا جائے, نہ کہ یہ جو پینے والے جو ڈرگ ایڈکٹ ہیں جن کو اگر آپ سے پھونک بھی ماریں گے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اچھا ڈاکٹر شائستہ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ہم فیکٹر دیکھتے ہیں کہ ایک تو جو ہے وہ ان کو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں پر ہیں. اچھا یہ جو کرسٹل میتھ والے ہیں یہ اپنی پرفارمنس کو انہینس کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں, دماغ کو بڑا ایک جو پلیجر کی فیلنگ آتی ہے اس کے لیے یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان دونوں کے سائنز اینڈ سمٹمز تو الگ ہوتے ہوں گے. ویسے دیکھ کے آپ کو کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ جو شخص ہے کرسٹل میتھ کر رہا ہوگا, اس کے کوئی اثرات ہوتے ہیں کیا, اس کی پتہ کیسے چلتا ہے؟ آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں جیسے بھی جو کرسٹل میتھ یوز کرتے ہیں وہ سب سے پہلے اپنی نیند اور بھوک یعنی کہ ان کی سلیپ ایشوز بہت زیادہ کریٹ ہو جاتے ہیں. وہ 6 دن تک جاگ سکتے ہیں, وہ 6 دن بغیر سوئے رہ سکتے ہیں. لیکن آفٹر 6 days اگر آپ کرسٹل میتھ کو کوانٹٹی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ نے کتنی کوانٹٹی لی ہے. کچھ لوگ صرف 1 گرام پہ ہی رکے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو اپنے انجوائمنٹ کے لیے. اور ود دی پیسج آف ٹائم یہ آپ کو کوانٹٹی انکریز کرنی ہوتی ہے؟ نہیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بندہ کتنا اس سے زیادہ اپنے اندر انجوائمنٹ کو فیل کر رہا ہے, کتنا زیادہ اپنے آپ کو پین ریلیف دلوا رہا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بندے کے اوپر, بندے کی ہیومن سائیکی کس حد تک ڈیمیج ہو چکی ہے, اس کو کسی چیز کا سینس. کیونکہ لوگ جب کرسٹل میتھ کی طرف آتے ہیں تو ان کا سکس سینس اور زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. انہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کی باڈی کو کتنی کوانٹٹی کی نیڈ ہے. وہ اوڈی نہیں ہوتے, مینس وہ کبھی بھی اوور ڈوز کی طرف نہیں جائیں گے خود سے. اگر وہ کرسٹل میتھ کے ساتھ کوئی اور ڈرگس کو استعمال کر لیں گے تو پاسبلٹی ہے کہ وہ بہت جلدی اوور ڈوز ہو جائیں گے. لیکن کرسٹل میتھ آئس کی قیمت پتہ ہے آپ کو؟ نہیں, مجھے آئس کی قیمت نہیں پتا. 1 کروڑ روپے کلو ہے. 1 کروڑ, جس کی وجہ سے ہم دیکھا کہ جو آئس کنزیوم کرتے ہیں بعد میں چوری چکاری میں بھی پڑ جاتے ہیں. یہ جو 1 گرام یہ آپ کو گرام بھی 1000 روپے کے حساب سے ملتی ہے. یہ صحیح نہیں, یہ ایسا نہیں ہے. آپ لوگ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہزاروں روپے کی ملتی ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. یہ 100 روپے کی بھی لوگ دے دیتے ہیں. وہ مکس کر کے دیتے ہیں اور پینے والوں کو. ڈاکٹر صاحب جو 100 روپے کی ہوتی ہے وہ ٹوکن کہلاتا ہے, وہ ہیروئن کی پوڑی ہوتی ہے. نہیں, 100 روپے میں آئس یا 100 روپے کا ٹوکن بالکل ملتا ہے ہیروئن کا. لیکن آج کل جو آئس اتنا عام ہو چکا ہے اس میں لوگ 100 روپے کی مکس کر کے دے رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. وہ ظاہر ہے کہ they want you to get hooked into it, کہ آپ عادی ہو جائیں
उसके बाद आप खरीदते रहेंगे। पहले तो मुफ्त भी दे देते हैं। स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको महंगी पड़ती है, उसके बाद आपको होश ही नहीं है। वो सबसे ज्यादा उसका बिहेवियर, उसका अपीयरेंस चेंज हो जाता है, उसकी आईज के नीचे बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, वो सो नहीं रहा होता, वो खा नहीं रहा होता, वो इंतहाई वीक हो जाता है। अगर वो हेल्दी बॉडी भी है और वीक भी है, वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे कि। डॉक्टर साहब, इसमें पीयर प्रेशर का कितना ताल्लुक है? कि जैसे भी हम बात भी कर रहे थे ना कि इतना महंगा नशा है, तो शुरू में तो किसी भी नशे की तरफ रागिब करना तो आप क्या कहते हैं, दोस्तों को वैसे मुफ्त दे देते हैं, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करते करते जहां पर उसकी एडिक्शन बन जाती है तो फिर आप उससे पैसे निकलवाना शुरू कर देते हैं। तो पीयर प्रेशर कितना मैटर करता है यहाँ पे? पीयर प्रेशर मैटर करता है, काफी मैटर करता है, क्योंकि आप हैंडल करने की काबिल। हेलो जी जी हेलो जी, हम सुन रहे हैं आपको। जी जी, पेयर प्रेशर की आप बात कर रहे हो तो पेयर प्रेशर बिल्कुल मैटर करता है यहाँ पे, क्योंकि जब पेयर प्रेशर का लेवल बढ़ता जाता है तो इंसान की जो सोचने समझने की सलाहियत है वो ऑटोमेटिक माइनस हो जाती है। अच्छा, एक और चीज ये बताइएगा कि ये जो रिहेबिलिटेशन है इसकी, ये दूसरे नशों की निस्बत आसान है, मुश्किल है? कितना टाइम लगता है इससे निकलने में? ये ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि सबसे पहले हमें इसको डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ ले जाना पड़ता है, जिसमें हम इन्हें मेडिसिन देते हैं, इनकी नींद को वापस लेकर आते हैं कुछ मेडिसिन के जरिए, इंजेक्शन और ड्रिप के जरिए। आफ्टर 15 to 20 डेज कहीं के बाद कहीं जाके एक पेशेंट हमें रिपोर्ट करता है कि हाँ कल रात में 2 घंटे सो पाया। ओके। अच्छा नज़ीर, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? देखें, कराची में जो हर डिस्ट्रिक्ट में रिहेबिलिटेशन सेंटर जिनको बहाली मरकज़ है ये होने चाहिए, बनने चाहिए। जो इस वक्त एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच है गुलाम नबी मेमन, उनकी जानिब से हुकूमत सिंध से कई मरतबा रब्ता भी किया गया था। जो हमारे सिंध हुकूमत जो सरकारी सतह पर जो रिहेबिलिटेशन सेंटर होने चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ले दे के कोई मिलता है तो एक एंटी नारकोटिक फोर्स का आपको माड़ीपुर में मिलेगा, जिस पे शायद मैक्सिमम 250 मरीज़ बैक वक्त रखे जा सकते हैं। दूसरा आपको ईदी विलेज जो नूरियाबाद के पास है वहाँ पर। तो ये फलाही इदारों की जानिब से ये फलाही तौर पर तो यहाँ पर मौजूद हैं, प्राइवेट तौर पर भी आप किसी अच्छे अस्पताल में जाएं, लेकिन रिहेबिलिटेशन जो मराकज़ होते हैं उनके जो डॉक्टर होते हैं वो भी इसके स्पेशलिस्ट होते हैं, माहिर होते हैं, उनको पता होता है, क्योंकि ये मरीज़ बेकाबू हो जाते हैं। जब उनको नशा नहीं मिलता तो वो किसी को मरने मारने पर भी तुल जाते हैं, अपने आप को भी नुकसान पहुंचाने पर तुल जाते हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ा जो काम होना चाहिए हुकूमती सतह पे, आपके हर डिस्ट्रिक्ट में, हमारे जितने भी कराची के डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें एक बहाली मरकज़ सरकारी सतह पर होना चाहिए, जिसके अंदर अच्छे डॉक्टर हों, दवाइयाँ और प्रॉपर बात में मैनेज किया जाए। क्योंकि देखिए, एक बार हम रिहैब सेंटर से होकर जब वापस आ जाते हैं तो वापस आके वही माहौल में मिलता है, वही हमारे दोस्त हमें वापस आते हैं, जो वापस आते हैं फिर वही तमाम तो चीज़ों पे हमें दोबारा भी लगाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ नज़ीर शाह मौजूद थे। टॉपिक बहुत ज़रा वसी है, इस पर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में दोबारा बात करेंगे। और हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर शाइस्ता शाहिद भी मौजूद थी, जो बता रही थी क्या क्या सिम्टम्स है। लेकिन आप देखें कि आपके आसपास अगर आपके बच्चों में एकदम से नींद जो है वो बिल्कुल उड़ जाए, दूसरा वो जाग रहे हैं, दे आर नॉट स्लीपिंग बट दे आर मुतासिर हो रहे हैं, हाँ जी, they are very active, they are over active। और साथ में बहुत सारे कहते हैं डॉक्टर्स नाखूनों से भी पहचान जाते हैं कि आपके नाखूनों से भी आइडिया हो जाता है कि अगर आपके नाखून एकदम से ब्लैक होने लग जाए तो तब भी आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा जो है ना वो कोई ना कोई कॉमन सिम्टम्स के हवाले से बात करनी चाहिए जी। हर नशा मुख्तलिफ होता है और ये सोचना चाहिए कि ये नहीं होता। हमारे यहाँ एक कॉमन कॉन्सेप्ट है कि नशे में है तो वो होश में नहीं होगा। बाज़ औक़ात लोग ज़्यादा होश में आ जाते हैं, तो अपने अतराफ देखने की ज़रूरत है। वो खुद को भी आपसे कट ऑफ करना शुरू कर देते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए और आपको चाहिए कि अपने बच्चे के साथ ही दोस्ती ज़रूर रखें कि बच्चा आपसे शेयर कर सके। अब हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं।